بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و توفہ یالی اسلام مدد والاسر نیوز بلیٹن کے ساتھ سید علی نقی حاضر خدمت ہے۔ یوم القدس کے موقع پر جمعۃ الوداع کے مرکزی اجتماع سے علامہ حسین مقدسی کا خطاب۔ امور مسلمین سے پہلو تحقیق کرنے والے مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی خصوصی ہدایت پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ عالمی یوم القدس حمایت مظلومین جمعۃ الوداع کو دنیا بھر کی طرح وطن عزیز پاکستان میں مظلومین عالم سے اظہار یکجہتی کے جذبے سے منایا گیا۔ اس موقع پر وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں سمیت ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں قبلہ اول کی آزادی، مظلومین کشمیر و فلسطین کی حمایت، صہیونی اور بھارتی بربریت اور دہشت گردی کے خلاف احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ علماء کرام اور واعظین نے اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ القدس شریف نہ صرف اسلام بلکہ تمام انسانیت کے نزدیک قابل احترام ہے جو شعائر اللہ میں شامل ہے۔ اس کی عزت و حرمت بچانا اور صہیونی پنجوں سے بازیاب کرانا تمام عالم اسلام کا شرعی اور ایمانی فریضہ ہے۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے جامعہ مسجد اہل بیت واہ کینٹ میں جمعۃ الوداع کے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ماہ مبارک سیام کا آخری جمعہ ہے جسے یوم القدس حمایت مظلومین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر عرصہ دراز سے منایا جاتا ہے۔ انہوں نے باور کرایا کہ امور مسلمین سے غفلت اور لاپرواہی کرنے کی وجہ سے عالم اسلام زبوں حالی کا شکار ہے۔ مظلومین و محرومین کے لیے آواز احتجاج بلند کرنا نہ صرف اسلامی نظریہ ہے بلکہ انسانی ہمدردی کا اہم ترین تقاضا بھی ہے جس سے مسلم شاہان اور سربراہان غافل ہیں۔ انہوں نے صہیونیت کے دہشت گردوں کو کھلی نسل کشی کی اجازت دینے پر امریکہ سمیت مغربی ممالک کی پرزور مذمت کرتے ہوئے عالمی عدالت انصاف سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کے خلاف اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے اقوام متحدہ پر زور ڈالے۔ اگر عالم اسلام انتہا پسندانہ اور دہشت گردانہ سوچ، پالیسی اور طرز عمل نہ اپناتی تو آج مسلم حرم کو اس قدر بھیانک تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر گھر کے چراغ سے گھر کو آگ نہ لگائی جاتی تو فلسطین و کشمیر اور غزہ کے مظلومین یوں تصویر عبرت نہ بنے ہوتے۔ دنیا یاد رکھے کہ اگر آج سے 100 سال قبل سرزمین حجاز پر مقامات مقدسہ جنت البقیع اور جنت المعلی کے مزارات کو منہدم نہ کیا جاتا اور مسلم حرم میں انتہا پسند غیر اسلامی سوچوں کو مسلط نہ کیا جاتا تو امت مسلمہ کا یہ حال نہ ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ OIC کو جگایا جائے وگرنہ اسے گفتند و برخاستن کا عالمی فورم ڈکلیئر کر دیا جائے۔ سانحہ فاجعہ انہدام مزارات مقدسہ جنت البقیع و جنت المعلی میں بانیان اسلام و محسنین انسانیت کی قبور و قباہ مقدسہ کو 1344 ہجری میں زمین بوس کیا گیا، جس کے خلاف عالمگیر احتجاج کی منظم بنیاد رہبر تشیع قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے 4 دہائیاں قبل رکھی، اور آج اس دہشت گردی اور توہین رسالت و اسلام کے خلاف صدائے احتجاج ہر بر اعظم سے اٹھ رہی ہے۔ اس مناسبت سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے 8 شوال کو عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع منانے کا اعلان کیا ہے۔ مرکزی عہدیداران کے اجلاس سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنت البقیع و جنت المعلی میں مدفون بنت پیغمبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اہل بیت اطہار علیہم السلام، امہات المومنین پاکیزہ صحابہ کبار کے مزارات مقدسہ کی عظمت ماضیہ کی بحالی کسی مکتب یا صرف امت مسلمہ کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ جن ہستیوں نے انسانیت کو جو کمال عطا کیا ان کی تعظیم واجب ہے۔ عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع کے غمناک موقع پر مجالس پرامن احتجاجی ماتمی مظاہروں کے ذریعے مسلم حکمرانوں، عالمی اداروں کی توجہ روضہ مقدسہ کی اثر نو تعمیر کی جانب مبذول کرائی جائے۔ دنیا بشریت کے نزدیک قابل تعظیم و صد احترام آثار قدسیہ جنت المعلی اور جنت البقیع کو آل سعود نے 1344 ہجری میں بلڈوزر چلا کر مسمار اور منہدم کر دیا۔ عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع کے پروگراموں میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں اور ذرائع ابلاغ ان پروگراموں کو بھرپور نیوز کوریج دے۔ علامہ آغا حسین مقدسی نے باور کرایا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ گزشتہ 4 دہائیوں سے اس عظیم ترین سانحہ کی طرف پوری دنیا بالخصوص حقوق بشر کے پرچارک عالمی اداروں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے 8 شوال کو عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع مناتی ہے۔ مزارات کی بے حرمتی اور انہدام پر عالمی اداروں کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے فرمان کے مطابق مصائب و آلام، مشکلات اور تمام تر بحرانوں اور طوفانوں کے بھور سے بچ نکلنے کا واحد راستہ جنت البقیع اور جنت المعلی
की तामीर नो और इज्जत रफ्ता की बहाली है। बसूरत दीगर पूरी कौम अपनी हुर्मत और इज्जत की पामाली के लिए तैयार रहे। अल्लामा सैयद हुसैन मुक़द्दसी ने तमाम अहले इस्लाम और ईमान पर जोर दिया कि वो आलमगीर यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी के पुरअमन एहतजाज में शामिल होकर बारगाह रिसालत में ताज़ियत और पुरसा पेश करें। दरी असना आलमगीर यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी के प्रोग्रामों को मुनज़्ज़म और मुरतब करने के लिए मरकजी कमेटी कायम कर दी गई है, जिसका कन्वीनर अलहाज गुलाम मुर्तज़ा चौहान को नामजद किया गया, जबकि सैयद समरुल हसन नकवी सेक्रेटरी और सैयद मोहम्मद अब्बास काज़मी मुआवन सेक्रेटरी, जबकि मीडिया कोऑर्डिनेटर जमील कुरैशी होंगे। ग्लोबल जन्नतुल बकी कमेटी के कन्वीनर तिबियान ज़ैदी और मलिक जवाद अवान सेक्रेटरी होंगे। TNFJ यौमुल कुद्स हमायत मज़लूमीन कमेटी के कन्वीनर शौकत अब्बास जाफरी ने तमाम मकातिब फ़िक्र का शुक्रिया अदा किया है। यौमुल कुद्स पर मिसाली इत्तेहाद और यकजहती का इजहार काबिल तहसीन है। तफसील इस रिपोर्ट में। तहरीक नफाज़ फ़िक्र जाफरिया पाकिस्तान की आलमी यौमुल कुद्स हिमायत मज़लूमीन कमेटी के कन्वीनर शौकत अब्बास जाफरी ने जुम्मतुल वदा को कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के ऐलान करदा आलमी यौमुल कुद्स हिमायत मज़लूमीन के मौका पर इत्तेहाद और यकजहती और बाहमी अखुवत और यगानगत के अमली मुजाहरे पर जुमला मकातिब फ़िक्र को खिराज तहसीन पेश करते हुए अमली ताउन पर जुड़वा शहरों और दीगर सूबों की इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया है। लकी मुरवत में पुलिस वैन पर दहशतगर्द हमला अजली दुश्मन की साजिश है। दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के नासूर का वाहिद इलाज नेक नीति और खुलूस दिल के साथ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद है। हफ्ता 6 अप्रैल को TNFJ फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के कन्वीनर जुल्फकार अली राजा और रावलपिंडी रीजन के कन्वीनर अल्लामा सैयद शबील हसन काज़मी की सरकर्दगी में यौमुल कुद्स हिमायत मज़लूमीन कमेटियों के ओहदेदारान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माह रमज़ान की मुक़द्दस सातों में यौमुल कुद्स हिमायत मज़लूमीन मनाने का मकसद आलमी ज़मीर को झंझोड़ना और मुस्लिम हुक्मरानों को ख्वाब गफलत से बेदार करना है, ताकि मुसलमानों के सीने पर लगे घाव का इलाज किया जा सके। दुनिया भर के मजलूमों के हक में आवाज़ बुलंद करके ईमानी और दीनी फरीज़ा को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि तमाम मुस्लिम मकातब खुदा की वहदानियत और रसूल की रिसालत के दिल से कायल हैं। हमारी किताब और किबला एक है और हम सब खुदा, रसूल और अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत को अपना जुज़्व ईमान समझते हैं, जिसका तकाजा है कि हम दुनियावी इस्तेमार और उसके आलाकारों को बताएं कि हमारी इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ईदैन और ज़ियारात का फ़लसफ़ा ये है कि हम एक हैं और हमारे दुख सुख साझे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम मुसलमान जस्ते वाहिद की मानिंद हैं, हमारे दरमियान जोग्राफाई हदूद हायल नहीं। उन्होंने कहा कि तमाम पैरवाने नबी व अली आइंदा भी आपस के मिसाली इत्तेहाद से दुश्मन की हर साजिश को नाकाम कर देंगे। शौकत जाफरी ने एहतजाजी मुजाहरे और रैलियों में शिरकत करने वाले तमाम मकातिब के उलमा और अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए इस अहद का इयादा किया कि मुल्क भर में अमन व अमान भाईचारे के फरोग के लिए अमली जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। जुम्मतुल विदा को आलमी यौमुल कुद्स हिमायत मज़लूमीन के मौका पर तहरीक नफाज़ फ़िक्र जाफरिया की कॉल पर मुल्क खीर एहतजाजी मुजाहरे, एहतजाजी रैलियां, गजा पर से होनी मुजालिम की मजम्मत। तफसील इस रिपोर्ट में। जामिया मस्जिद कसरे खदीजतुल कुबरा तरलाई कलां में बाद नमाज जुमा एहतजाजी रैली मुनक्किद की गई, जिससे खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल TNFJ अल्लामा बशरत हुसैन इमामी ने इस अमर पर अफसोस का इजहार किया कि इस वक्त सहूनी और इस्तेमारी साजिशों की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं, इससे फ़लस्तीन की आज़ादी, अल-कुद्स की बाजियाबी सवालिया निशान बन गई है, क्योंकि बाज़ अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर रखा है और उनके दुश्मन इस्लाम इसराइल से खुफिया ताल्लुकात हैं। मुस्लिम उम्मा की ये हालत है कि हर मुस्लिम मुल्क दूसरे मुल्क में मुदाखलत कर रहा है। जब तक मुसलमान खुद अपने अमाल दुरुस्त नहीं करेंगे, यहूद हनूद के खिलाफ उनकी आवाज पर कोई कान नहीं धरेगा, न उसका कोई फायदा होगा। इस्लामाबाद में आलमी यौमुल कुद्स हिमायत मज़लूमीन के मौका पर क़िबला अव्वल की आज़ादी, मज़लूमीन कश्मीर और फ़लस्तीन की हिमायत, सेहूनी भारतीय बर्बरियत, दहशतगर्दी के खिलाफ दरबार सखी महमूद बादशाह आपारा इस्लामाबाद से एहतजाजी रैली निकाली गई। आपारा चौक में एहतजाजी जलसे की शक्ल इख्तियार कर ली गई, जहाँ मुजाहिरीन से अल्लामा सैयद फसाहत गर्देजी, नईम काज़मी, राजा जुल्फ़िकार अली और अल्लामा काज़िम रज़ा काज़मी ने खिताब किया। रैली के शुरका कुद्स की आज़ादी तक और इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी फलक शिगाफ नारे पुरजोश अंदाज में लगा रहे थे।
TNFJ ضلع راولپنڈی کی ضلعی یوم القدس حمایت مظلومین کمیٹی کے زیر اہتمام امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ سے حمایت مظلومین ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی کنوینر شوکت عباس جعفری، مرکزی نائب صدر مخدوم بابا سید فرزند علی کاظمی، ریجنل صدر علامہ سید شبیل الحسن کاظمی، علامہ سید محسن علی حمدانی اور دیگر رہنما کر رہے تھے۔ شرکا نے مختلف بینرز، پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر القدس کی آزادی تک جنگ رہے گی، امریکی ہندو سامراج مرد آباد، اسرائیل مرد آباد اور دیگر نعرے درج تھے۔ ریلی نے کمیٹی چوک میں جلسے کی شکل اختیار کر لی، جس سے خطاب کرتے ہوئے TNFJ راولپنڈی ریجن کے صدر علامہ سید شبیل الحسن کاظمی نے کہا کہ مسلمان ملت واحدہ ہیں، ہمیں اصولی معاملات میں ایک ہو کر کفر کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس طرح نہ صرف بیت المقدس آزاد ہوگا بلکہ تمام مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ مظاہرین سے علامہ محسن علی حمدانی اور مذہبی اسکالر چودھری مشتاق حسین نے بھی خطاب کیا۔ اذان بعد یہود و ہنود اور نصارہ کے پتلے جلائے گئے اور زبردست نعرے بازی کی گئی۔ دریا ثنا عالمی یوم القدس حمایت مظلومین کے موقع پر موصولہ اطلاعات کے مطابق نارووال، پشاور، کراچی، لاہور، کوئٹہ، فیصل آباد، مظفر آباد، باغ، دادو، خیرپور میرس، بکر، چکوال، ڈیرہ غازی خان، ملتان، سرگودا، سیالکوٹ، گلگت، شیخوپورہ، گوجرانوالا، جہلم، دینا، قصور، گوجرا، خانیوال، بہاولپور، نواب شاہ، سیون شریف، نوشہر فروز اور دیگر شہروں میں بھی جمعۃ الوداع، القدس شریف کی بازیابی، کشمیر کی آزادی اور پوری دنیا کے مظلومین سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرے کے موقع پر اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور ریلیاں نکالی گئی۔ مختار فورس والنٹیئر کے جوان بلا تفریق مسلک مساجد و امام بارگاہوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مسلسل 5 روزہ عرفان القرآن اجتماع کی حفاظت، شکرگڑھ سے خصوصی رپورٹ۔ 1986 میں مختار فورس کے قیام کے وقت عالم ربانی آقائے سید حامد علی شاہ موسوی النجفی اعلی اللہ مقامہ نے بلا تفریق شاعر اللہ کی حفاظت کا منشور قوم کے جوانوں کے ہاتھ میں تھما دیا، جس پر آج بھی مختار فورس والنٹیئرز کے جوان علامہ آغا حسین مقدسی کی سربراہی میں عزم و ثبات کے ساتھ عمل پیرا نظر آ رہے ہیں۔ سانحہ راجہ بازار راولپنڈی میں دشمنان دین و وطن کی سلگائی گولہ و بارود کی فضا میں تمام تبرکات کو امام بارگاہوں میں بحفاظت پہنچانا ہو، متعدد بار ہنگامی حالات میں عیسائی عبادت خانوں اور چرچوں کی حفاظت کی خدمات ہوں، کورونا کے دوران گلی گلی اسپرے کے تاریخی مناظر ہوں، لاک ڈاؤن میں گھر گھر راشن پہنچانا ہو، میلاد النبی عزاداری کے پروگراموں کے آگے سینہ سپر ہونا ہو، خودکش بمباروں سے آلودہ فضاؤں میں بے خوف و خطر سرچ ڈیوٹی ہو، یا افواج پاکستان اور سیکورٹی اداروں کی جانب سے تعاون کی پکار، ہر جگہ مختار فورس والنٹیئرز کے جوان اپنی مدداب کے تحت ابراہیم سکاؤٹس کے ہمراہ قوم کے دلوں میں اطمینان ہی نہیں بلکہ تفاخر کا احساس بھی پیدا کر رہے ہیں۔ ایسا ہی منظر پاکستان کے سرحدی علاقے شکرگڑھ میں اس وقت نظر آیا جب مختار فورس والنٹیئرز کے جوانوں نے رانا محسن علی بلال کی قیادت میں 5 روزہ مسلسل اہل سنت برادران کی جانب سے منعقدہ عرفان القرآن اجتماع کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی عملی تفسیر پیش کر دی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ذیلی شعبہ مختار فورس کی جانب سے اس اقدام کو نہ صرف تمام مکاتب اور زندگی کے مختلف شعبوں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے، وہیں اس اقدام نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اس موقف کی تائید کر دی کہ پاکستان میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں، اور جب تک ہمارے دم میں دم ہے کسی مائی کے لال کو ایسا کرنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ رانا محسن علی بلال کی قیادت میں مختار فورس کے سیکشن نے ثابت کر دیا کہ آقائے موسوی کی تعلیمات آج بھی پورے دم خم کے ساتھ زندہ و جاوید ہیں، اور ان کے اثرات کبھی موالیان حیدر کرار اور عزاداران امام حسین علیہ السلام کے دلوں سے محو نہیں کیے جا سکتے۔ 5 روزہ اجتماع کے اختتامی روز ناظم تحریک منہاج القرآن محمد فیصل رفیق قادری نے اجتماع کے سیکورٹی انچارج مختار فورس کے رانا محسن علی بلال سمیت ان کی پوری ٹیم کا زبردست الفاظ میں شکریہ ادا کیا۔ مقامی اسسٹنٹ کمشنر خضر ظہور گورایا نے بھی جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا اور پھولوں کے ہار پہنا کر ان کی عزت افزائی کی۔ 5 روزہ پروگرام میں بہترین ڈیوٹیوں پر مختار فورس والنٹیئرز کے ریجنل کمانڈر مخدوم رفاقت علی شمسی نے بھی رانا محسن علی بلال کی سرکردگی میں مختار فورس والنٹیئرز کے سیکشنز کو خصوصی اسناد سے نوازا۔ جنگ میں یوم انہدام جنت البقیع کے احتجاجی ماتمی مظاہرے کے لیے خصوصی انتظامات، 19 انتظامی کمیٹیاں تشکیل، تفصیل اس رپورٹ میں۔
یوم انہدام جنت البقی کمیٹی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان اور رضاکار مختار فورس کے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت حسین بلوچ کی صدارت میں جھنگ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں 8 شوال المکرم کے پرامن ماتمی احتجاج کے جلوس کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اور پروگرام کے لیے 19 کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ اجلاس میں انہدام جنت البقی کے سانحہ فاجعہ کے خلاف تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے عالمگیر احتجاج کی عوامی رابطہ مہم کے لیے حکمت عملی طے کی گئی اور اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ بلا تفریق مسلک و مکتب شیعہ سنی برادران اسلام کے محسنوں کی نشانیوں کی پامالی کے خلاف ہم آواز ہیں۔ صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں 8 شوال یوم انہدام جنت البقی کے احتجاجی ماتمی جلوس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ صوبے بھر میں 15 سے زائد شہروں میں احتجاجی جلوس برآمد ہوگا۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح صوبائی دارالحکومت سندھ کراچی میں بھی 8 شوال یوم انہدام جنت البقی کے احتجاجی ماتمی پروگرام کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اس ضمن میں مرکزی رابطہ سیکرٹری برائے سندھ عمار یاسر علوی، صوبائی صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ سید محمد علی شاہ آل قاسم اور ریجنل صدر سید بدر علی ترمذی اور دیگر عہدیداران اور ذیلی شعبہ جات کے عہدیداران رابطہ مہم میں شب و روز مصروف عمل ہیں۔ اس ضمن میں ڈور ٹو ڈور مہم میں سادات و مومنین اہل اسلام کو سانحہ فاجعہ کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنے کی دعوت فکر و عمل دی جا رہی ہے۔ صوبائی رہنما تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، علماء، ذاکرین، بانیان مجالس، نوحہ خانوں، ماتمی دستوں کے سالاروں اور انجمن اور دینی اداروں کے محتمم حضرات کو اس جانب متوجہ کر کے خوشنودی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حصول کی دعوت دے رہے ہیں۔ عمار یاسر علوی کے مطابق امسال کراچی میں یادگار احتجاج ہوگا۔ گزشتہ چند سالوں سے یہ احتجاج بڑی کامیابی سے جاری ہے اور اب باقاعدہ عزاداری، ماتمداری، زنجیر زنی اور کمع زنی کے مؤثر احتجاج سے اس پروگرام اور احتجاجی مظاہرے کے جلوس کی روحانیت اور افادیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ملک بھر کے باقی شہروں کی طرح گوجرانوالہ میں بھی ڈور ٹو ڈور مہم 8 شوال یوم انہدام جنت البقی جاری ہے۔ سید رفاقت علی شمسی کے ہمراہ TNFJ گوجرانوالہ کے رہنما اور ذیلی شعبہ جات بھی اس مہم میں شامل ہیں۔ گوجرانوالہ میں ڈور ٹو ڈور مہم 8 شوال یوم انہدام جنت البقی مذہبی جوش و جذبے سے جاری ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے رہنما سید رفاقت علی شمسی خاتون جنت کی قبر اطہر کی بے حرمتی کے خلاف در در جا کر سادات و مومنین اور اہل اسلام کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ سید رفاقت علی شمسی کے ہمراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ گوجرانوالہ کے رہنما اور دیگر ذیلی شعبہ جات کے عہدیداران بھی اس اہم مشن میں پیش ہیں۔ یاد رہے کہ 40 سال سے زائد عرصہ سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النجفی کے حکم پر مقامات مقدسہ کی تاراجی کے خلاف احتجاج کر رہی ہے اور اب یہ دعوت فکر جنت البقی ایک عالمی تحریک بن چکی ہے اور 4 برے اعظموں سے 8 شوال یوم انہدام جنت البقی کو مزارات مقدسہ کی تاراجی کے خلاف اور تعمیر نو کے لیے آواز احتجاج بلند کی جا رہی ہے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے YouTube پر موجود ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر اثر پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مولانا نگہبان۔